بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کیا تاریخ ہے؟ آج 1 دسمبر ہے اور ہمارے سلسلہ محاضرات کا دوسرا لیکچر ہے۔ گلستان سعدی کی پہلی حکایت معرض تدریس میں ہے۔ گلستان سعدی اور سعدی کے بارے میں تعارف و تبصرہ بعد میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ہم کل تک میرا خیال ہے پڑھ چکے تھے، ہر کے دستس جاں بشوید ہر چے دل دارت بگوید۔ یہ آپ کے پاس کتاب میں مسلسل لکھا ہوگا، حالانکہ یہ شعر محسوس ہوتا ہے۔ فاعلاتن 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 اس کی بحر ہے۔ تو گوید، شوید، دارت وغیرہ یہ سب فعل مضارع ہیں، اور یہاں سے ہم نے پیچھے حکایت کے آغاز تک جو بھی افعال ماضی یا مصادر ہمارے سامنے آئے ان سب کے افعال مضارع معلوم کیے۔ اس کے بعد شعر ہے، دیکھیں ایسے ہی ہے، ہر کے دستس جاں بشوید ہر چے دلدارت بگوید کے بعد وقت ضرورت چو نماند گریز دست بگیرت سر شمشیر تیز۔ اچھا، وقت ضرورت چو ضرورت کے وقت، چو جب، نہ ماند گریز بھاگنا نہیں رہتا، یہ لفظی ترجمہ۔ لیکن یہاں ایک لفظ ممکن محذوف ہے، یعنی وقت ضرورت چن گریز ممکن نہ ماند۔ وقت ضرورت کے وقت، چو جب، گریز بھاگنا، یہ چو بھی اصل میں چون ہے، چے واو نون چن، جب کے معنی میں۔ تو چونکہ یہ شعر ہے اس میں چون پورا نہیں آ سکتا تھا، اگر پورا لایا جاتا تو شعر کا وزن خراب ہو جاتا، شعر بحر سے گر جاتا۔ تو یہاں چن کی بجائے صرف چو کا لفظ رکھا گیا ہے، جب کے معنی میں۔ نہ ماند گریز، ممکن نہ ماند گریز، ممکن نہیں رہتا گریز بھاگنا۔ دست بگیرد تو ہاتھ پکڑ لیتا ہے، سر شمشیر تیز، تیز تلوار کا سر، یعنی تیز تلوار کا پھل۔ تلوار کے دو حصے ہیں، ایک دستہ اور ایک آگے جو لوہے کا حصہ ہوتا ہے جس سے کاٹنے کا کام لیا جاتا ہے، جو کارگر حصہ ہوتا ہے وہ سر شمشیر کہلاتا ہے، یعنی تلوار کا پھل۔ یہاں ذرا سمجھ لیں، وقت ضرورت یہ مرکب اضافی ہے۔ وقت ضرورت چو، وقت ضرورت چو نہ ماند گریز، چو یہ حرف ظرف ہے جب کے معنی میں۔ نہ ماند یہ فعل مضارع منفی ہے، فعل مضارع معروف منفی کا صیغہ ہے۔ اس سے ماند کا لفظ اصل میں فعل مضارع ہے، نہ ماند۔ نہ ماند میں جو نہ ہے یہ حرف نفی ہے، اور ماند فعل مضارع ہے۔ اس کا اصل مصدر ہے ماندن، یعنی رہنا، اور اس سے ماند وہ رہا، اور ماندہ رہا ہوا، ہم اردو میں بولتے ہیں پس ماندہ، پیچھے رہا ہوا۔ در ماندہ رستے میں رہا ہوا، یعنی در راہ ماندہ۔ در ماندہ اصل میں در راہ ماندہ یا براہ در ماندہ، رستے میں رہا ہوا۔ تو اس سے فعل مضارع ماند وہ رہے۔ اچھا، ماندن اور ماندہ سے کوئی بات اور ذہن میں آ رہی تھی۔
ماند، ہاں اردو میں کہتے ہیں، یہ فارسی کا مقولہ اردو میں رائج ہو گیا ہے، نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن، نہ جائے رفتن نہ جانے کے لیے جگہ، نہ رہنے کے لیے پاؤں، نہ پائے ماندن. تو وا ماندہ، پس ماندہ پیچھے رہا ہوا، اور درماندہ رستے میں رہا ہوا. اچھا آگے ہے گریز. گریز بھاگنا. یہ گریز اصل میں گریختن سے، یہ بھی فعل مضارع سے بنا ہوا حاصل مصدر ہے. ماند فعل مضارع اور گریز حاصل مصدر. اس سے اصل مصدر ہے گریختن، کاف رے یہ خے تے نون، گریختن. یہ جو میں مصدر آپ کو بتا رہا ہوں، جب آپ ریکارڈنگ سنیں گے تو یہ مصادر آپ الگ لکھتے چلے جائیں گے. یہ مصادر آپ نے ایک فہرست بنانی ہے، فہرست مصادر. بعد میں پھر ہم دیکھیں گے کہ ان 20 حکایات میں مفرد، مرکب، اصلی اور جعلی کتنے مصادر ہیں، کتنے مصادر آتے ہیں. گریز ممکن نہ ماند، بھاگنا ممکن نہیں رہتا. ضرورت کے وقت جب بھاگنا ممکن نہ رہے تو ہاتھ تیز دھار تلوار کا سرا پکڑ لیتا ہے، یا تیز تلوار کا پھل پکڑ لیتا ہے. اچھا شمشیر تیز مرکب توصیفی ہے، اوپر وقت ضرورت مرکب اضافی تھا، یہ مرکب توصیفی ہے شمشیر تیز. اور سر شمشیر تیز، یہ پھر سارا مرکب اضافی ہو جاتا ہے. اس میں سر کی اضافت ہوئی ہے شمشیر کی طرف. اچھا اس میں آگے بگیرد پھر فعل مضارع ہے. پیچھے آپ نے ایک مصدر پڑھا تھا گرفت، دشنام دادن گرفت، وسخت گفتن. وہ گالیاں دینے اور برا بھلا کہنے لگا. اس نے گالیاں دینا، برا بھلا کہنا شروع کر دیا. گرفتن سے میں نے بتایا تھا، گرفتن پکڑنا، گرفت اس نے پکڑا. اسی سے لفظ بنتا ہے گرفتار. گرفت، گرفتہ، دل گرفتہ، دل پکڑے ہوئے، جس کا دل پکڑا ہوا ہو جائے. اچھا اسی سے دل گیر بھی آتا ہے، راہ گیر آ جاتا ہے، رستہ پکڑنے والا، راہ گیر. تو یہ گیرد فعل مضارع ہے گرفتن سے. گیرد دستگیر، ہاتھ پکڑنے والا. تو یہاں دست ہاتھ پکڑ لیتا ہے، یہاں ہاتھ بول کر پورا انسان مراد لیا گیا ہے. اصل میں یہاں گیرد کا فاعل ہے ہاتھ، دست ہاتھ پکڑ لیتا ہے. ہاتھ تو نہیں، اکیلا ہاتھ تو نہیں کچھ کر سکتا. آپ ہاتھ کو الگ کر دیں انسان سے تو ہاتھ کچھ بھی نہیں کرے گا. یہ اصل میں ہاتھ بول کر، ایک جز بول کر مراد کل لیا گیا ہے. انسان پکڑ لیتا ہے، انسانی ہاتھ پکڑ لیتا ہے، یہ سمجھ لیجیے آپ. اس طرح کے اسلوب کو، اسلوب بیان کو مجاز مرسل کہتے ہیں. جب آپ جز بول کر مراد کل لیں. ہاں وہ کیا ایک شعر ہے، کل پاؤں میرا کاسہ سر پہ جو آ گیا. ہاں نہیں، وہ ہے کل جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاج وری کا، کل اس پہ یہیں شور ہوا نوحہ گھری کا. جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاج وری کا، جس سر کو تاجور ہونے کا، اپنے تاج والا ہونے کا غرور ہے. یہ تاج وری، وہ پیچھے ایک لفظ اور آیا تھا نومیدی، اس میں چھوٹی یہ میں نے کہا تھا یہ یائے مصدری ہے. یہاں تاج وری میں یہ پھر چھوٹی یہ یائے مصدری ہے. جس سر کو آج یہاں اپنے تاجور یعنی تاج والا ہونے کا غرور ہے، کل اس پہ یہیں شور ہوا نوحہ گری کا. تو اس پہ نوحہ گر ہونے کا شور ہوا. یہ شعر یہاں یہ نوحہ گری والا میرے خیال میں یہ صحیح تعبیر نہیں ہے، لیکن اصل بات سمجھانا مقصود ہے کہ
غرور صرف سر کو نہیں ہوتا، غرور تو پورے انسان کو ہوتا ہے، پورا انسان غرور کرتا ہے، انسان اپنے پورے وجود کے ساتھ غرور کر رہا ہوتا ہے اپنے تاجور ہونے کا، لیکن صرف سر یہاں بول کر پورا انسان مراد لیا گیا ہے، تو اسے کہتے ہیں جز بول کر کل مراد دینا، یہ قرینہ ہے مجاز مرسل کا۔ تو یہ آپ جب تشریح کریں گے شعر کی تو یہ باتیں لکھ سکتے ہیں، یہ شعر مثال کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں۔ وقت ضرورت چو نہ ماند گریز، دست بگیرد سر شمشیر تیز۔ تو گیرد پکڑ لیتا ہے، میں نے بتایا تھا فعل مضارع کبھی صرف مضارع کا معنی دیتا ہے، یعنی وہ آئے، وہ جائے، وہ رکھے، وہ کرے، وہ پکڑے۔ کبھی فعل مضارع فعل حال کا اور فعل مستقبل کا معنی دیتا ہے عربی کی طرح۔ عربی میں فعل مضارع کبھی فعل حال کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی فعل مستقبل کے معنی میں چلا جاتا ہے۔ فارسی میں بھی فعل کی ساخت کے اعتبار سے دو بنیادی قسمیں ہیں۔ آپ نے کلمہ کی اقسام میں پڑھا ہے، اسم، فعل، حرف۔ اسم کی بھی ساخت کے اعتبار سے قسمیں ہیں، اس اسم کی بھی ساخت کے اعتبار سے قسمیں ہیں۔ اچھا، وہ اور تقسیم ہے اس سے پہلے کہ کلمہ کی کیا کیا، یعنی موضوع کی کیا کیا قسمیں ہیں۔ لفظ با معنی ہوتا ہے یا بے معنی؟ لفظ با معنی ہو تو موضوع، بے معنی ہو تو مہمل۔ اچھا، آگے جو موضوع ہے اس کی آگے قسمیں ہیں کلمہ، مرکب، جملہ اور کلام۔ کلمہ، مرکب، جملہ اور کلام، یعنی یہ کلمہ سے کلام تک کے یہ سارے مباحث گرامر کے مباحث ہیں۔ کلمہ کا تعلق علم صرف سے ہے، آگے جملہ، مرکب، جملہ اور کلام کا تعلق علم نحو سے ہے۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ کلمہ کا تعلق علم صرف سے ہے، مرکب اور جملہ کا تعلق علم نحو سے ہے، اور کلام کا تعلق آگے پھر علم عروض، علم معانی، علم بیان، علم بدیع سے ہے۔ ہاں، اچھا، تو میں نے بتایا اسم کی ساخت کے اعتبار سے قسمیں ہیں۔ اسم جامد ہوتا ہے، اسم مصدر ہوتا ہے، اسم مشتق ہوتا ہے۔ جامد، مصدر، مشتق۔ فعل کی بھی ساخت کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، فعل ماضی اور فعل مضارع۔ یہ فارسی میں فعل اپنی ساخت کے اعتبار سے دو طرح کا ہوتا ہے، فعل ماضی اور فعل مضارع۔ ہاں، تو فعل مضارع کے بارے میں نے ابھی آپ کو گیرت کے تناظر میں بتایا کہ فعل مضارع کس کس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ دست بگیرت سر شمشیر تیز سے آگے بڑھیں، کیا ہے؟ ہاں، آگے پھر شعر ہے، آگے عربی کا شعر ہے، اذا یئس الانسان طال لسانہ کالسنور مغلوب یصول علی القلب۔ یہ شعر بحر طویل میں ہے، عربی زبان کی بحور میں سے مشہور ترین بحر طویل ہے۔ اوپر جو شعر ہے مفتعل مفتعل فاعلان، یہ بحر سری میں ہے۔ وقت ضرورت چو نہ ماند گریز، مفتعل مفتعل فاعلان، دست بگیرت سر شمشیر تیز، مفتعل مفتعل فاعلان۔ اب یہ شعر ہے، اذا یئس الانسان طال لسانہ کالسنور مغلوب یصول علی القلب۔ اذا، جب، یہ ظرفیہ ہے، اذا جب وقت کا معنی دیتا ہے، یہ شرط کے طور پہ بھی آتا ہے۔ اچھا، یہ حرف شرط بھی ہے۔ یئیسا، یئیسا فعل ماضی ہے، یئیسا وہ مایوس ہوا، وہ مایوس ہو گیا۔ یئیسو اس سے فعل مضارع بنتا ہے، وہ مایوس ہوتا ہے، وہ مایوس ہوگا۔ اذا یئس الانسان،
آگے الانسان اس یائسا فعل ماضی کا فاعل ہے، طال آگے پھر فعل ماضی ہے، طال وہ لمبا ہوا، یطول وہ لمبا ہوتا ہے ہوگا، وہ طویل ہوتا ہے ہوگا، لسانہ اس کی زبان، تو یہ لسانہ طال کا فاعل ہے۔ اب اذا یئس الانسان طال لسانہ، جب انسان مایوس ہو جائے اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے۔ یہ اذا کی وجہ سے، اذا چونکہ حرف شرط ہے، اذا یئس الانسان جب انسان مایوس ہو جائے، یہ شرط ہے۔ آگے طال لسانہ یہ اس شرط کی جزا ہے، اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے۔ تو حرف شرط کے بعد عموماً فعل ماضی آتا ہے، لیکن فعل ماضی کا ترجمہ پھر ماضی میں نہیں کرتے، کبھی اس کا ترجمہ فعل مضارع میں کرتے ہیں، یا فعل حال میں کرتے ہیں، یا فعل مستقبل میں کر لیتے ہیں۔ یہاں بھی اسی طرح ہے، چاہے تو آپ سارے اس جملے کا ترجمہ فعل حال میں کر لیں، یا پہلے حصے کا ترجمہ فعل حال میں کر لیں، دوسرے حصے کا ترجمہ فعل مستقبل میں لے جائیں۔ یعنی جب انسان مایوس ہو جاتا ہے تو اس کی زبان لمبی ہو جائے گی، یا پہلے حصے کا ترجمہ فعل مضارع میں کر لیں، دوسرے کا فعل حال فعل مستقبل میں کر لیں۔ جب انسان مایوس ہو جائے تو اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے، جب انسان مایوس ہو جائے تو اس کی زبان دراز ہو جائے گی، کوئی سا ترجمہ صحیح ہوگا۔ لیکن لغوی نحوی تفہیم میں اذا کے بعد یائسا فعل ماضی ہے اور طال بھی فعل ماضی ہے، لیکن یہ ماضی کا کے معنی میں یہ ساخت کے اعتبار سے ماضی ہیں، لیکن اب معنی میں ماضی نہیں رہیں گے۔ معنی میں یہ فعل مضارع، فعل حال، فعل مستقبل، قرینے سے ان کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں الانسان طال یائسہ کا فاعل ہے، اور لسانہ طال کا فاعل ہے۔ لسانہ خود مرکب اضافی ہے، اس میں لسان مضاف ہوا ہے ضمیر ہو کی طرف، جو لسان کے ساتھ پیوستہ ہے، جڑی ہوئی ہے، اور یہ ہو کی ضمیر انسان کی طرف لوٹ رہی ہے، اس کا مرجع انسان ہے۔ جب انسان مایوس ہو جائے تو اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے، اس کی زبان طویل ہو جاتی ہے۔ اچھا، کسن نور مغلوب یسول علی القلب، اس زچ ہوئے بلے کی طرح، اس زچ ہوئی بلی کی طرح کسی طرح ترجمہ کر سکتے ہیں۔ عربی میں سنور بلی کے لیے آتا ہے، بلی نر ہو یا مادہ سنور ہے۔ ویسے بلی کے لیے ایک اور لفظ ہے ہراتن، ہراتن ہے دو آنکھوں والا، را اور گولتے، ہا را اور گولتا، ہراتن بلی کے معنی میں۔ تو یہاں مغلوب بلی، مغلوب جس پہ غلبہ پا لیا گیا ہو، جو زچ ہو گیا ہو، اسے کہتے ہیں مغلوب۔ کسن نور مغلوب یسول علی القلب، اس زچ ہوئی بلی کی طرح جو کتے پر حملہ کر دیتی ہے، جو کتے پر حملہ کر دیتی ہے۔ اچھا، آپ نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی جانور جب بالکل بے بس ہو جائے اپنے دشمن کے سامنے، تو وہ مرنے سے پہلے ایک کوشش کرتا ہے اپنے دشمن کو مارنے کی۔ یعنی بلی یا بلہ جب شکاری کتے کے ہاتھوں مغلوب ہو جائے اور اسے اپنے بچنے کی کوئی صورت نظر نہ آ رہی ہو، تو وہ اس کتے پہ حملہ کر دیتا ہے۔ اب اس صورت میں یا تو وہ کتا ایک بار اپنا مشن چھوڑ دیتا ہے اور ایک طرف ہو جاتا ہے اور وہ بلہ یا بلی بچ جاتے ہیں، یا پھر وہ شاندار طریقے سے موت کو گلے لگاتا ہے۔ وہ جیسے فیض نے کہا تھا نا کہ کس ڈھب سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے،
یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ اچھا، تو اس میں سنورن سے پہلے کاف زبر کا حرف ہے، وہ کی طرح کے معنی میں آتا ہے، جیسا کہ کے معنی میں آتا ہے، کسن نورن، ایک یعنی بلی کی طرح۔ اچھا، آگے جو مغلوبن کا لفظ ہے وہ سنورن کی صفت ہے۔ یہ لفظ اصل میں سنورین تھا، وہ وزن کی وجہ سے بحر طویل میں شاعر نے رکھا ہے، تو یہاں ایک حرکت حذف کر لی گئی ہے، اصل میں تھا کسن نورن مغلوبن۔ اگر اس طرح رہتا تو شعر بے وزن ہو جاتا، یہاں کر لیا گیا کسن نور مغلوبن یسول علی القلب۔ تو سنور مغلوب مرکب توصیفی ہے، جس میں سنور موصوف ہے اور مغلوب اس کی صفت ہے۔ سنور مغلوب کے بعد اصل میں لفظ ہے سنور مغلوب، سنور کی رے پر بھی دو پیشیں، مغلوب کی بے پر بھی دو پیشیں، لیکن یہ سنور سے پہلے کاف زبر کا حرف تشبیہ آنے کی وجہ سے، یہ حرف تشبیہ علم بیان میں حرف تشبیہ ہے، لیکن گرامر میں یہ حرف جر ہے۔ گرامر میں، صرف میں، نحو میں یہ حرف جر ہے، اپنے بعد کسی بھی اسم کو یہ مجرور کر دیتا ہے، اگر وہ واحد ہے یا جمع غیر سالم ہے، مکسر ہے، تو اس کے آخری حرف پہ دو پیشوں، دو زبروں یا ایک پیش ایک زبر کی بجائے دو زیریں، دو پیشوں کی جگہ دو زیر آئے گی، یا ایک پیش ایک زبر کی جگہ ایک زیر آئے گی، جیسا کہ یہاں موجود ہے سن نورن مغلوبن ہو گیا اس کاف کی وجہ سے، یہ کاف جارہ ہے۔ اچھا، سن نورن مغلوبن کے بعد یسول فعل مضارع ہے، اس سے فعل ماضی بنتا ہے سالہ اس نے حملہ کیا، یسولو وہ حملہ کرتا ہے، کرے گا، سولتن حملہ، سولت نام بھی رکھتے ہیں، سولت، قاری سولت نواز، قاری سولت، ایک کسی قاری کا نام ہم اپنے بچپن میں سنا کرتے تھے، مصر سے ایک دو بار آئے ننکانہ صاحب، سولت حملہ۔ اچھا، تو سالہ اس نے حملہ کیا، یسولو وہ حملہ کرتا ہے، کرے گا، تو اس یسولو اور مغلوبن کے درمیان لفظ الذی حذف شدہ ہے، جو کے معنی میں، یعنی کسن نورن مغلوبن الذی یسول علی القلب ہے، اصل میں اس زچ ہوئے بلے کی طرح، اس زچ ہوئی بلی کی طرح جو الذی حملہ کر دیتی ہے علی القلب کتے پر۔ اچھا، آپ کے پاس یہاں القلب نہیں لکھا ہوا، القلب لکھا ہوا ہے، القلب، یہ غلط ہے۔ یہ پروفیسر محمد یونس حسرت صاحب کی کتاب ہے، اس میں کچھ مفرد الفاظ کے یعنی کچھ مفردات کے معنی لغوی نہیں لکھے گئے، وہ مفہوم کے طور پر پیش کر دیے گئے ہیں، بعض جگہ غلطی بالکل صریح ہے، یعنی واضح فاش ہے۔ یہ میں حکایت پڑھانے کے بعد آپ سے جو انہوں نے مشکل الفاظ لکھے ہیں، ایک ایک لفظ آپ پڑھیں گے تو جہاں انہوں نے لفظ صحیح لکھا ہے اس کی تائید کریں گے، جہاں ہمارے خیال میں یہ لفظ غلط ہے وہاں غلطی واضح کی جائے گی۔ اچھا، اذا یئس الانسان طال لسانہ کالسنور مغلوب یسول علی القلب۔ اچھا، اس میں نے آپ کو مزید یہ بتانا ہے، یئسا فعل ماضی ہے، یئسو اس سے فعل مضارع بنتا ہے، یأس اس سے یہ مصدر ہے، یأسن، اور یأس کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یاس و نا امیدی، یاس نا امیدی مایوسی کے معنی میں، یہ جو لفظ مایوس ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں یہ اسی یاس سے بنا ہے، یئسا یئسو، یأسن سے لفظ بنتا ہے اسم مفعول مایوس۔
اچھا اذا یئس الانسان طال، یہ جو طالا ہے یہ فعل ماضی ہے، اس سے فعل مضارع بنے گا یطول. طالا وہ لمبا ہوا، یطول وہ لمبا ہوتا ہے، ہوگا. اچھا اس سے فعل اس سے ایک اسم صفت طویل ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، طویل لمبا. اور طوالت مصدر لمبائی کے معنی میں. مستطیل کا لفظ بھی اس سے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اچھا لسان زبان کے معنی میں اس کی جمع السنۃ آتی ہے، السنہ. لسان السنۃ. اچھا الانسان، یہ تو انسان جیسے عربی میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں کبھی الف لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، کبھی انسان نون کے اوپر دو پیشیں یا دو زبریں دو زیریں آتی ہیں. اردو میں انسان اسی طرح استعمال ہوتا ہے جیسے عربی میں، لیکن اس فرق کے ساتھ کہ اردو میں شروع میں الف لام نہیں لاتے اور آخر میں تنوین نہیں لاتے، دو پیشیں زبریں زیریں نہیں لاتے. اچھا آگے ہے کاف زبر کا، یہ حرف تشبیہ ہے لیکن گرامر کی روح سے یہ حرف جر ہے. سنور بلی کے معنی میں، آپ اس کا ترجمہ بلّا بھی کر سکتے ہیں. اچھا مغلوب، یہ لفظ اصل میں ہے غلبہ، وہ غالب آ گیا، وہ غالب آ گیا. یغلب وہ غالب آتا ہے، غالب آئے گا. غالبن غالب آنے والا، غلبہ پانے والا. جس پر غلبہ پا لیا جائے وہ پھر مغلوب ہو جاتا ہے، مغلوب. اور ربی انی مغلوب فانتصر، اے رب میں مغلوب، مجھ پر غلبہ پا لیا گیا ہے، میں زچ ہو گیا ہوں. یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے، ربی انی مغلوب فانتصر، تو میری مدد کر. ربی انی مغلوب فانتصر. ٹھیک ہے، یہ دیکھنا آپ کہ یہ میں نے آپ جیسے میں نے پڑھا ہے، کیا آپ کے پاس ہے؟ لکھا بھی اسی طرح ہے کتابوں میں، ربی انی مغلوب فانتصر. مشکل وقت میں یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، پڑھنی چاہیے. اچھا کسنور مغلوب یسول علی القلب، یسول اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ یہ فعل مضارع ہے، اس سے فعل ماضی صالح بنتا ہے. لیکن جیسے مغلوب، جس طرح عربی میں مغلوب استعمال ہوتا ہے جس معنی میں، اردو میں بھی اسی طرح آتا ہے. غالب غلبہ اس سے مختلف الفاظ ہیں. تغلب بھی مغلوب سے یا غلبہ یغلب سے اردو میں رائج ہے. اچھا یہ یسولو اس طرح اردو میں نہیں آتا. یسولو سے سہولت نام رکھا جاتا ہے، سائل اسم فاعل بن جاتا ہے، حملہ کرنے والا. لیکن یہ اس سے ملتے جلتے الفاظ میں سے کوئی لفظ اردو میں زیادہ مستعمل نہیں ہے. آگے علا پر کے معنی میں، علا اردو میں آتا ہے، علا پر کے معنی میں. جب ہم کہتے ہیں توکل علی اللہ، اللہ پر توکل، تو یہاں علا پر کے معنی میں موجود ہے. علا کبھی کے خلاف کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. علا کبھی کے خلاف کے معنی کے علاوہ علا کبھی کے طور پر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں علل اعلان، میں نے علل اعلان ایسا کر دیا، یعنی میں نے اعلانیہ ایسا کر دیا، اعلان کے طور پر ایسا کر دیا، ٹھیک، کھلے طور پر ایسا کر دیا. یہاں علا کے طور پر کے معنی میں ہماری اردو میں موجود ہے. تو الکلب کتا کے معنی میں لوگ نام رکھتے ہیں کلب عباس، مثلا عباس کا کتا، یہ صحیح نہیں ہے، اس طرح نام نہیں رکھنا چاہیے. تو کلب کی جمع کلاب آتی ہے، کلاب. اچھا جی آگے کیا لکھا ہے، پہلے دیکھ لو ریکارڈنگ کتنی دیر کی ہوگی. 29. اچھا جی پھر آگے کیا لکھا ہے دوسرے سائز کا جی، ملک پرسید چہمی گوید، ملک پرسید چیمی گوید. اچھا پیچھے دیکھو، سب سے پہلے لفظ آیا پادشاہی، بادشاہ، خالص فارسی کا لفظ ہے. بادشاہ کے بعد ملک کا لفظ آیا، ملک یہ عربی لفظ ہے بادشاہ کے معنی میں.
تو سادی کی نثر کی یہ خصوصیت ہے کہ سادی جب ایک لفظ ایک معنی میں استعمال کر لیتے ہیں تو اسی لفظ کو جب استعمال کرنا پڑے تو سادی اس کا مترادف لفظ لاتے ہیں، جی اور یہی ہر اچھی نثر کی خصوصیت ہے کہ آپ نے مثلا رات کا لفظ استعمال کر لیا تو بھائی اس کا مترادف شب ہے، وہ لے آئیں۔ آپ نے دن استعمال کر لیا ہے تحریر میں تو اس کا مترادف روز ہے، وہ لے آئیں۔ آپ نے انسان استعمال کر لیا ہے تو اس کا مترادف بشر ہے، ابن آدم ہے۔ تو اس طرح الفاظ آپ کے پاس ایک لفظ کے زیادہ سے زیادہ مترادفات ہونے چاہیے۔ اچھا، کسی شعر میں اسی طرح آپ نے کوئی لفظ استعمال کر لیا ہے اوپر کے مصرے میں، تو جب آپ نچلے دوسرے مصرے میں اس کا مترادف لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس استعمال مترادفات کو صنعت ترجمہ کہتے ہیں۔ صنعت ترجمہ کہتے ہیں کہ آپ نے پہلے مصرے میں کوئی لفظ استعمال کیا ہے، اب دوسرے مصرع میں بھی اسی لفظ کو استعمال کریں گے تو وہ فضول تکرار بن جائے گی۔ اس فضول تکرار سے بچنے کے لیے آپ اس کا مترادف لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ صنعت ترجمہ بن جاتی ہے۔ تو یہاں ملک پرسید، بادشاہ نے پوچھا چیمی گوید، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہتا ہے۔ اچھا، می گوید سے پہلے پرسید، اصل میں لفظ ہے پرسیدن، پوچھنا، تو پرسیدن کا نون اڑا دیا تو یہ فعل ماضی بن گیا، پرسید، اس نے پوچھا۔ تو اس سے فعل مضارع بنتا ہے پرصد، پرصد وہ پوچھے، پیر سین دال پرصد، اور اس سے حاصل مصدر بنتا ہے پرسش، پرسش، نہیں پرستش اور چیز ہے، وہ پرستیدن سے ہے، پرسش۔ ہاں، اولی پرسش از نماز بود، روز معاشر کے جاں گداز بود، روز معاشر کے جاں گداز بود، جب جاں گداز ہوگی، روز معاشر، معاشر کے روز کے جاں، روز معاشر کے جاں گداز، یا روز محشر چو جاں گداز بود، یہ کے یا چو میں اب میرے پاس وہ خلط مبحث ہے۔ قیامت کے روز کے جاں گداز بود، جاں پگھلے گی۔ اولین پرسش از نماز بود، اولین سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ یہ یہاں از کے بارے میں کے معنی میں ہے، تو پرسش سوال، پرسیدن پوچھنا، پرس بعض پرس بولتے ہیں نا، بعض پرس، تو وہاں پرس سوال کے معنی میں ہے، پوچھ گچھ کے معنی میں۔ ملک پرسید، بادشاہ نے پوچھا، چے می گوید، چے حرف استفہام ہے، سوالیہ لفظ ہے سوال کرنے کے لیے، کبھی کے بولتے ہیں کون کے معنی میں اور کبھی چے بولتے ہیں، یہ کنایات میں سے ہے، سوالیہ ہے، یعنی آپ کہہ لیں کہ یہ مبہم اسم ہے۔ اچھا، چے کیا می گوید کہتا ہے، گوید آپ نے اس سے پیچھے بھی پڑھا ہے، کہاں پڑھا ہے گوید؟ ہاں، ہر کے دستس جاں بشوید، ہرچ دل دارد بگوید، ہرچ در دل دارد یا ہرچ دل دارد بگوید، در دل دارد ہاں نہیں، پھر ہرچ در دل دارد بگوید، یہ میں نے غلط پڑھا پہلے، یہ در دل دارد بگوید، اگر دل سے پہلے در حذف کر دیا جائے تو یہ مصرع، تو یہ شعر باوزن بنتا ہے، ورنہ یہ نثر ہی ہے۔ ہرچ دل دارد بگوید، ہرچ در دل دارد بگوید، تو اوپر جو تھوڑا سا حصہ ہے وہ موضوع ہے، لیکن ہرچ در دل دارد بگوید یہ اصل میں نثر ہی ہے، وہ خلط مبحث ہوگا۔
یہ نثر ہے، شعر نہیں ہے۔ اچھا، اس میں بگوید آپ نے پڑھا، گفتن سے، گفتن کہنا، گفت اس نے کہا اور گفتہ کہا ہوا، گفتار، گفتار، کردار، گفتار و کردار ہمارے پاس اردو میں تعبیر آتی ہے، یہ فارسی سے اردو میں رائج ہے۔ گفتگو آتا ہے اس سے، گفتگو، گفت اس نے کہا، گو تو کہہ، تو گفتگو اس سے ایک ترکیب بنی ہے، مرکب عطفی بنا گفتگو، تو وہ گفتگو ہمارے اردو میں رائج ہو گئے، گفتگو۔ اچھا، تو یہ گو ید ہے، فعل مضارع سے پہلے میم چھوٹی یہ می کا لفظ بڑھا دیں اور اسے می گوید کر لیں تو یہ فعل حال بن جاتا ہے۔ اکیلا گوید صرف فعل مضارع ہے، اس سے پہلے می لگا دیں تو یہ فعل حال کا پہلا صیغہ بن جائے گا۔ می گوید وہ کہتا ہے۔ اچھا، گوید کی دال کو اڑا کے نون دال لگا دیں تو بنے گا گویند، وہ کہیں، اس سے پہلے می بڑھا لیں، می گویند وہ کہتے ہیں، می گوید وہ کہتا ہے، می گویند وہ کہتے ہیں۔ اچھا، آگے نون دال کو چھوڑ کر پھر صرف چھوٹی یہ لگا دیں، می گویی تو کہتا ہے، اور پھر یہ دال بڑھا لیں، می گویید تم کہتے ہو، می گویم میں کہتا ہوں، می گویم ہم کہتے ہیں۔ یہ اصل میں ہے گوید، گویند، گویی، گویید، گویم، گویم، وہ یعنی وہ کہے، وہ کہیں، تو کہے، تم کہو، میں کہوں، ہم کہیں۔ اس سے پہلے صرف می مسلسل بڑھاتے چلے جائیں تو یہ فعل سارا فعل مضارع اول تا آخر فعل حال میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور فعل حال تا ہے، تی ہے جیسے الفاظ سے ترجمہ میں آتا ہے۔ تو چے می گوید یہ کیا کہتا ہے؟ ملک پرسید بادشاہ نے پوچھا چے می گوید یہ کیا کہتا ہے؟ جی، یکی از وزرائے نیک محضر گفت، یکی از وزرائے نیک محضر گفت۔ جی، اچھا، ایک نیک، ایک اچھی تہذیب والے وزیر نے کہا، ایک اچھی تہذیب والے وزیر نے کہا۔ اچھا، تہذیب کو یہاں سیرت کے معنی میں بھی لے لیں، ایک اچھی سیرت والے وزیر نے کہا۔ اچھا، اس میں گفت اس نے کہا، یہ گفتن سے فعل ماضی کا صیغہ ہے، گفتن مصدر کہنا، اور گفت اس نے کہا۔ اچھا، اس میں نیک محضر یہ ذرا قابل توجہ ہے، اصل میں لفظ ہے محضر نیک، محضر نیک مرکب توصیفی ہے، محضر نیک، محضر موصوف اور نیک اس کی صفت، محضر تہذیب سیرت کے معنی میں، تو محضر نیک اچھی تہذیب، اچھی سیرت۔ جی، یہ تہذیب ایک ہوتا ہے کلچر، کلچر، لیکن ایک تہذیب سیرت کے معنی میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جب یہ تہذیب کلچر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے حضارت، ہے زاد الافزار رے گولتے حضارتن، ٹھیک، جب یہ کلچر کے معنی میں، لیکن جب یہ اسی طرح اسی حضارتن سے لفظ بنتا ہے محضر، لیکن یہ محضر کلچر کے معنی میں نہیں ہے، یہ محضر تہذیب سیرت کے معنی میں ہے، اسی لیے یہاں اس کا ترجمہ آپ اچھا ہے تہذیب کر لیں، نیک تہذیب، اچھی تہذیب والے۔ اچھا، اصل لفظ ہے محضر نیک، مرکب توصیفی ہے، لیکن اس میں اب نیک کو محضر سے پہلے لایا گیا ہے۔ اگر محضر نیک مرکب توصیفی اس طرح ہو جیسے کہ یہ قدرتی طور پہ موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں، محضر نیک یا پسر نیک، نیک لڑکا۔ جی، اچھا، تو محضر نیک اچھی تہذیب، نیک تہذیب، مرکب توصیفی مرتب ہے، اپنی اصل ترتیب میں ہے، لیکن نیک محضر جو ہی ہم کرتے ہیں تو یہ مرکب توصیفی الٹ گیا ہے، الٹے ہوئے مرکب توصیفی کو مرکب توصیفی مقلوب کہتے ہیں۔ اچھا، اب یہ بظاہر تو مرکب ہے لیکن یہ
صفت ترکیبی بن گیا ہے، صفت ترکیبی، وہ صفت ترکیبی بن گیا ہے وزیر کی، وزیر کی، یعنی نیک تہذیب والا وزیر، وزیر نیک محضر، نیک تہذیب والا وزیر یا وزرائے نیک محضر، اچھی تہذیب والے وزیر، وزرائے نیک محضر، اچھی تہذیب والے وزراء، یہ اس کا لفظی تجزیہ ہے۔ اچھا، یکی از وزرائے نیک محضر، یہ فارسی اور خاص طور پہ سعدی کی گلستان کی فارسی کا اسلوب ہے۔ یہ اسلوب سمجھ لیجئے کہ عربی سے فارسی میں آیا ہے۔ اچھا، یہ کیا ہے؟ اس میں یکی، یہ یک گنتی کا حرف ہے، گنتی کا لفظ ہے، اسم عدد ہے، لیکن یہاں یہ یک ایک گنتی کے چکر میں نہیں آیا، یہ یہاں نکرہ کے معنی میں آیا ہے، اور اس کے بعد یہ چھوٹی یا وحدت، یکی از وزرا، وزرا نے اچھی تہذیب رکھنے والے وزراء میں سے کسی وزیر نے کہا، کسی وزیر میں سے ایک وزیر نے کہا، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ اچھی تہذیب سیرت رکھنے والے وزراء میں سے، از کا ترجمہ میں سے، یکی کسی نے گفت کہا، لیکن اب اتنا بڑا ترجمہ کرنے کی بجائے سیدھا سادہ ترجمہ یہاں کر لیں کہ ایک نیک سیرت وزیر نے کہا، یا کسی اچھی تہذیب کے حامل وزیر نے کہا، ہاں، اچھی تہذیب کے حامل کسی وزیر نے کہا، اچھی تہذیب کے نیک تہذیب والے ایک وزیر نے کہا۔ یہ ترجمہ ہمارے محاورے کے مطابق ہے، لیکن فارسی محاورے میں اسی طرح آتا ہے، یکی از وزراء، یکی از وزراء، یہ نیک محضر گفت۔ اچھا، کیا کہا بھائی؟ یہ محضر سے حضر، سفر و حضر ہوتا ہے نا، سفر، آدمی جب سفر میں ہو تو اس کیفیت کو سفر کہتے ہیں، اور جب آدمی کہیں مقیم ہو جائے، کہیں قیام کر لے، آبادی میں موجود ہو، تو اسے وہ اس کا حضر یعنی اس کا مقیم ہونا کہتے ہیں، سفر و حضر۔ اچھا آدمی اس کو حضرت اسی لیے بولتے ہیں، اچھی تہذیب کے حامل شخص کو کیا کہتے ہیں؟ حضرت۔ اچھا، اس کو حضور بھی کہا جاتا ہے، اسی لیے حضور، ہاں، تو اس لیے اس سے حضرت، حضور، حضر، حضارت۔ اچھا، لیکچرر کو فارسی میں محاضر کہتے ہیں، اور اچھائی سکھانا یہ محاضراتن ہے، لیکچر، محاضرت، اور سلسلہ محاضرات لیکچرز کا سلسلہ، لیکچرز کا سلسلہ، تو اس سے محضر کا لفظ اب آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد کیا لکھا ہے؟ گفت کے بعد اے خداوند، اے خداوند، اے آقا، اے خداوند، حضور والا، حضور والا، اے خداوند، ہمیں گوید، یہ کہہ رہا ہے۔ اچھا، پہلے ہے می گوید، می گوید کیا کہتا ہے، اب یہ ہمیں گوید، تو اب ظاہر ہے می سے ہمیں زیادہ زوردار ہے، تو یہاں اس کا ترجمہ کر لیجئے، یہ کہہ رہا ہے، پہلے تھا کہتا ہے، اب یہاں ہے ہمیں گوید، یہ کہہ رہا ہے۔ اچھا، یہ فرق ہم می سے پہلے ہے کے اضافے کی وجہ سے کریں گے۔ ہمیں گوید، یہ کہہ رہا ہے، اے خداوند، یہ بادشاہوں کو اس زمانے میں لوگ خداوند کہا کرتے تھے، یا ذل الہی کہا کرتے تھے، خدا کا سایہ۔ خدا اصل میں لفظ ہے خود آ سے، جو خود آیا ہے، اپنے آپ موجود ہے، وہ خود آ سے خدا ہے، تو وند آگے اس کا لاحقہ ہے، خدا کی شان پہ جلالت کا اظہار کرنے کے لیے، تو
وند کا اضافہ کیا جاتا ہے. وند کا ویسے الگ کر لیں تو اس کا شاید کوئی معنی نہ بنے، لیکن یہ خدا وند کا خدا کا لاحقہ ہے. اکیلا ای خدا نہیں کہہ سکتے تھے کیونکہ اس سے پھر شرک ہو جاتا، کیونکہ خدا تو اور ہے، خدا تو اللہ ہے. یا مجوسیوں کے عقیدے کے مطابق اہرمن و یزداں، یزداں و اہرمن وہ خدا ہے. تو پھر خدا سے انسان، وہاں بادشاہ خدائی اختیارات رکھتے تھے، جس کو چاہتے تھے مارتے تھے، جیسے چاہتے زندہ رکھتے، جو چاہتے کرتے. تو پھر مخلوق بھی ان کو خدا جیسے، یعنی خدا کو مخاطب جن الفاظ سے وہ کیا کرتے تھے، ویسے ہی الفاظ، ویسی خطابات وہ ان بادشاہوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. اے خدا بند، اے آقا، اے آقا. اچھا، یا عالم پناہ، یا علم پناہ یا ذل الہی، آپ اس طرح کا ترجمہ لکھ سکتے ہیں. ذل الہی، زوئے لام اور الہی، ذل الہی. اے آقا، اے بادشاہ، عالم پناہ، ذل الہی جیسے الفاظ میں سے کسی لفظ سے اس کا ترجمہ آپ یہاں کر لیجئے گا. ہمیں گویا یہ کہہ رہا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. یہ آل عمران، یعنی سورہ آل عمران کی آیات میں سے ایک آیت کا ٹکڑا ہے. وہ آیت 4 سپارے میں ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. یہ کہہ رہا ہے غصے کو پی جانے والے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یعنی اور غصہ کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے. اشارہ اس پورے مضمون کی طرف کیا گیا ہے جو قرآن مجید میں غصہ پی جانے اور لوگوں کو معاف کر دینے کی فضیلت کے بارے میں ہے. اچھا، کاظم غصے کو پی جانے والا، اس کی جمع آئی ہے کاظمین. الغیظ غصہ کے معنی میں. اچھا، العافین عافی معاف کرنے والا، اور العافین عن الناس، یہ ان کے پراپوزیشن کے ساتھ یہ الناس سے جڑ گیا ہے تو لوگوں کو معاف کرنے والے. عافین بھی جمع میں آیا ہے. آگے کیا ہے؟ عافین عن الناس، ملک را رحمت آمد. اچھا، ملک را رحمت آمد. یہاں آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ مجرم جس کے قتل کرنے کا بادشاہ نے اشارہ کیا تھا اور وہ بے بس ناچار مجبور ہو کے بادشاہ کو اپنی زبان میں گالیاں دینے لگا تھا، وہ بادشاہ کے ملک کا آدمی نہیں تھا. بادشاہ جو زبان سمجھتا تھا وہ اس زبان میں بات نہیں کر رہا تھا، وہ اپنے ملک کی زبان بول رہا تھا. جیسے اس دربار میں اکثریت نہیں سمجھ رہی تھی لیکن کوئی لوگ اس کو سمجھ بھی رہے تھے. بادشاہ خاص طور پہ اس آدمی کی زبان نہیں سمجھتا تھا، اس لیے وہ ان کی گالیوں کو نہیں بھانپ سکا، ان کی گالیوں کا مطلب نہیں سمجھ سکا. تو اب وہ وزیر جو اس باشندے کی زبان سمجھتا تھا، اس نے اس کی جان بچانے کے لیے اپنی طرف سے ایک جھوٹ بولا اور وہ جس زبان میں بات کر رہا تھا اس کا ترجمہ کر کے بادشاہ کو بتایا کہ یہ اپنی زبان میں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. قرآنی آیت کا ٹکڑا پڑا تو اصل میں یہ کہہ رہا ہے. تو ملک را، آگے کیا لکھا ہے؟ ملک را رحمت آمد. ہاں، ملک را رحمت آمد، بادشاہ کو رحم آ گیا. اچھا، ملک بادشاہ، را ریل فرا کو، پہلے یہ را کے بارے میں کے معنی میں آیا ہے. را کے بارے میں بتایا میں نے کہ یہ کبھی کا، کبھی کے، کبھی کی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہاں کو کے معنی میں اب استعمال ہو گیا. رحمت آمد، رحم آ گیا. تو رحمت اور رحم اس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. اردو میں ہم رحم کہتے ہیں، فارسی میں رحمت کہیں گے. آمد، آمدن سے، آمدن آنا، نون اڑا دیا تو آمد یہ فعل ماضی ہے. آمد آیا، بادشاہ کو رحم آ گیا. پھر وَأَزْرِ خون،
او درگذشت و اثر خون او در و اثر خون او درگذشت، اور اس نے اس کا خون کرنے سے درگزر کر لیا، اس کا اور اس نے اس کا خون اور اس نے اس کا خون کرنے سے درگزر کر لیا، وہ اس کے خون کے اوپر سے گزر گیا۔ یہ اس کا ایک لفظی سا ترجمہ جو میں نے بعد میں کیا، پہلا لفظ ترجمہ اور اس نے اس کے خون کرنے سے درگزر کر لیا۔ اچھا، و اثر خون او درگذشت، خون او مرکب اضافی ہے، اس کا خون، یہ او اسم ضمیر ہے فارسی میں، اسم ضمیر عربی میں پیچھے گزرا ہے لسان ہو، اس کی زبان، ہو عربی میں اسم ضمیر ہے، انگلش میں اسم ضمیر ہی، شی، ہی، ہز، ہم، یہ اسماء ضمیر ہیں، شی، ہر، آپ انہیں پروناؤنس کہتے ہیں۔ فارسی میں او، ایشان، تو، شما، من و ما، یہ اسماء ضمیر ہیں۔ دیکھیں میں ساتھ ساتھ فارسی گرامر کی چیزیں بھی سمجھاتا جا رہا ہوں جی اس لیسن کے تناظر میں، جی، جو تشریح میں بڑی تو کارآمد جو تشریح میں بڑی کارآمد ہوں گی۔ جی اچھا، جب ہم یہ کچھ چند حکایتیں پڑھ لینے کے بعد گرامر کی کچھ چیزیں باقاعدہ پڑھیں گے جو کہ آپ کے کورس میں ہیں، وہ آسان ہو تو وہ جب ہم ترتیب سے پڑھیں گے تو چونکہ آپ نے حکایات میں ان کے بارے میں کچھ سن رکھا ہوگا، کچھ پڑھ لیا ہوگا، جی تو آپ کو وہاں مثالیں سمجھنا پھر آسان ہو جائے گا۔